السلام علیکم۔ ایک ایسا شخص جس نے اسلام پر 3 مشہور کتابیں لکھی، امام کعبہ نے ان کے لیے اسپیشل دعائیں کی، لیکن جب فوت ہوا تو ان کے جنازے میں کوئی ایک بندہ بھی شریک نہیں تھا، بلکہ جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ عروج و زوال کے 3 اسباب ہیں۔ عبداللہ 1907 میں سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیدا ہوا۔ یہ بچپن ہی سے حساس اور بلا کا ذہین تھا۔ جوانی تک پہنچتے اس کی صلاحیتوں کے جوہر کھولنے لگے۔ اس نے علمی دنیا میں بنچال لایا۔ 1927 میں جامعہ ازہر میں سر میں اس نے داخلہ لیا اور 20 سال کی اس طالب علم نے ازہر کے فلاسفر اور اسکالر کے ناک میں دم کر کے رکھا۔ انہوں نے ازہر کے نامور اسکالر یوسف دجوی کی کتاب کی رد میں البروق الجدیدہ کتاب لکھ کر تلکا مچا دیا۔ کتاب عرب دنیا میں پھیل گئی۔ ازہر یونیورسٹی نے ان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا، انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ ان کی دوسری کتاب صراع الاسلام و صنعت، اسلام اور نیشنلزم کا ٹکراؤ، اس کتاب نے دھوم ہی مچا دی۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ عرب دنیا میں انہیں ابن تمیمہ ثانی سے پکارا جانے لگا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے مداح میں امام کعبہ نے خانہ کعبہ میں قصیدہ پڑھا۔ علمی حلقوں میں کہا جانے لگا کہ عبداللہ نے یہ کتاب لکھ کر جنت کا مہر ادا کیا۔ عبداللہ القسیمی اسلام کے دفاع میں شہر آفاق کتابیں لکھ کر اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ پوری عرب دنیا میں ان کا توتی بول رہا تھا۔ اچانک ان کا دماغ گم ہو گیا۔ یہ 90 ڈگری کے الٹ ٹریک پہ چڑھ گئے۔ یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے اور ملحد بن گئے۔ جو شخص زندگی بھر اسلام کی وکالت اور دفاع کر رہا تھا، وہ اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے لگ گیا۔ انہوں نے نماز، روزہ و دیگر فرائض کو ٹائم کا ضیاع قرار دیتے کتاب لکھ ڈالی۔ حاضی ہی الاعلان، انہوں نے لکھا مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں نمازوں کے اوقات سبب ہے۔ عبادات کو انہوں نے گلے میں پڑی زنجیروں سے تشبیہ دی، خدا کی وجود کا انکار کر دیا۔ یہ اسی الحاد میں بدبختی کی زندگی مرا۔ بدبختی بتا کر نہیں آتی۔ جس کے لیے حرم میں دعا ہوتی تھی، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ القسیمی کے متعلق میں نے پہلی کتاب مسجد نبوی شریف کے لائبریری میں پڑھی تھی۔ تب میں نے وہ وجوہات جاننے کی کوشش کی جن کے باعث یہ شخص گمراہ ہو گیا۔ اہل علم نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ کسی نے لکھا بیروت میں ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تھا، اس کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن سب سے مقبول وجوہات قسیمی کے ایک دوست نے لکھی۔ ان کے مطابق 3 بنیادی وجوہات تھی جس کے باعث یہ ٹریک سے ہٹ گیا۔ پہلی وجہ کبر اور غرور۔ یہ کبر اور غرور اپنے علمی مقام کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے اندر میں بہت تھی۔ دوسری وجہ کثرت بحث و مباحثہ۔ یہ بحث بہت کرتے تھے۔ یہ ہر چیز کو بحث کی میزان پر رکھتے، شک کے ترازو میں تولتے تھے، یہاں تک کہ یہ اپنی وجود پر بھی سوالات اٹھاتے تھے۔ تیسری وجہ مخالف فکر کی کتب کا حد سے زیادہ غیر ضروری مطالعہ۔ آپ کتنی بھی بڑے فلسفی سقراط، بقراط اور ارسطو کیوں نہ ہو، مت بولے کہ غرض دماغ خراب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ چنانچہ ان محرکات سے خود کو دور رکھے جو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہر پر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگے۔ انسان بہت کمزور ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ شکریہ۔